رمضان جسے اتنا مقدس اور بابرکت مہینہ کہا جاتا ہے، اور اس مہینے کی جو فضیلت اور برکتیں بیان کی جاتی ہیں کہ یہ رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، عبادات و اطاعت کا مہینہ ہے، تربیت کا مہینہ ہے، تو ان تمام کے پیچھے اگر ہم غور کریں تو اس کا جواب جو آپ نے ابھی سوال کیا کہ اس کی فضیلت کیوں ہے، تو اس کا جواب ملتا ہے ہمیں قرآن پاک سے، اس آیت سے جس میں یہ کھول کر واضح طور پر بتایا گیا کہ شہر رمضان انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے، وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا، جو تمام انسانیت کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ اب ایک ایسی کتاب کا نزول ہوا جو تمام انسانیت کے لیے سراپا ہدایت ہے، اس کی فلاح و نجات کا ضامن ہے، اسے دنیا میں جینے کا طریقہ سکھاتا ہے، اسے اللہ کے قریب بناتا ہے، اللہ کے مخلوق کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے وہ سکھاتا ہے، دنیا میں اس کے جینے کا کیا سلیقہ ہونا چاہیے وہ بتاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری ہدایات ہمیں قرآن پاک سے ملتی ہے۔ اس قرآن پاک کا نزول اس مقدس مہینے میں ہوا ہے، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں اس قرآن کو نازل کر کے تمام انسانیت پر ایک خاص مہربانی کی ہے، اور اسی کے نتیجے میں اس مبارک مہینے کو اتنا مقدس اور بابرکت مہینہ بنا دیا گیا۔ چنانچہ خود اسی آیت کے تحت یہ ہے کہ رمضان کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں قرآن کو نازل کیا تاکہ انسان فلاح و بہبود حاصل کر سکے، کامیابی و کامرانی حاصل کر سکے، تو اس کے لیے یہ شکرانے کے طور پر یہ کہا گیا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جو شخص اس مہینے کو پائے تو وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ تو گویا روزہ رکھنا بھی یہ اس مہینے کے اندر اسی قرآن کریم کے نزول کی وجہ سے ہے کہ اتنی عظیم کتاب جو نازل ہوئی ہے اس کے شکرانے کے طور پر اس پورے مہینے کے روزے رکھے جائیں۔ اب یہ سوال کہ اس مبارک مہینے کو اتنا فضیلت کا حامل، اتنا بابرکت اور مقدس بنانے کا مقصد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، قرآن کے عظیم جیسی کتاب، قرآن مقدس کا نزول اس مہینے میں ہوا ہے تو یہ ایک اہمیت کا حامل ہے، لیکن یہ اس پورے مہینے کو اتنا اہم کیوں بنایا گیا؟ تو اس کا بھی جواب بہت آسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص مہربانی کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ کون کون سے کام کرے، کن کن باتوں کو اختیار کرے، اور کون کون سے کام ایسے ہیں جس سے وہ بچے، جس سے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکے اور دنیا و آخرت میں دونوں جگہ وہ کامیابی حاصل کر سکے۔ تو اس پورے مہینے میں انسان کو یہ تربیت دی جاتی ہے، اسے بتایا جاتا ہے کہ ہمیں کون سا کام کرنا ہے، کون سا کام نہیں کرنا ہے۔ مثال کے طور پر روزے کو ہم دیکھیں تو روزے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو کرنے سے منع کر دیتا ہے جو بظاہر جائز ہے، عام دنوں میں، عام حالات میں وہ بالکل حلال ہے۔ مثال کے طور پر کھانا پینا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ان سب چیزوں کو انسان کے غذا اور اس کے زندگی کے لیے تو ضروری قرار دیا ہے، لیکن یہ منع کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ ہمیں اپنے اندر تربیت حاصل کرنی ہے، ہمیں اپنے اندر یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو دوسرے ایام میں کیسے ہم اسے اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا، اس لیے ہم نے دوسرے جو کام ہیں جو اللہ نے منع کیے وہ سب ہم نے چھوڑ دیا۔ تو یہ روزہ کی فرضیت اس مہینے میں جو بظاہر شکرانے کے طور پر ہے، وہ بھی اس لیے ہے کہ اس مبارک مہینے میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ تو اصلاً دیکھا جائے تو ایک مقدس کتاب کا نزول اس مہینے کی اہمیت کو، اس مہینے کی فضیلت کو بہت ہی دوبالا کر دیتا ہے۔